بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 22 دسمبر سن 1901۔ منشی عبدالحق صاحب قصوری، طالب علم بی اے کلاس لاہور نے، جو عرصہ 3 سال سے عیسائی تھے، الحکم اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریروں کو پڑھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا تھا کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو عملی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت خلیفۃ اللہ نے ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ کم از کم 2 مہینے تک یہاں قادیان میں آ کر رہیں۔ چنانچہ انہوں نے دارالامان کا قصد کیا۔ 22 دسمبر سن 1901 کو بعد دوپہر یہاں پہنچے۔ حضرت جری اللہ فیہ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعداء کی طبیعت بوجہ کثرت کار، جو آج کل حضور رات کے بہت بڑے حصے تک اس میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ ایک طرف میگزین کے لیے مضمون ترجمے کے واسطے دینا تھا، دوسری طرف المنار کے لیے معودہ رسالہ لکھ رہے تھے، پھر قریباً 200 سے زائد عظیم الشان نشانوں اور پیشگوئیوں کے نقشے کی ترتیب کے لیے ان پیشگوئیوں اور نشانوں کو مرتب اور جمع کر رہے تھے۔ 2-3 روز سے ناساز تھی، مگر مہمانوں اور اس نوارد حق جو مہمان کے لیے آج آپ نے سیر کو تشریف لے جانے کے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ 9 بجے کے قریب آپ باہر تشریف لے چلے۔ باہر نکلتے ہی منشی عبدالحق صاحب عیسائی کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت اقدس، آپ کو عیسائی ہوئے کتنا عرصہ گزرا اور کیا اسباب پیش آئے تھے جو آپ عیسائی ہو گئے؟ منشی عبدالحق: مجھے عیسائی ہوئے اس دسمبر میں 3 سال ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بعض عیسائی میرے دوست تھے اور ان سے میل ملاقات رہتی تھی، اور فیروز پور میں پادری نیوٹن صاحب تھے، وہ بھی بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے۔ یہی اسباب میرے عیسائی ہونے کے ابتدا میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اقدس: یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ 2 مہینے کے واسطے یہاں آ گئے۔ بظاہر یہ بات آپ کی حق جوئی کی نشانی ہے۔ منشی عبدالحق: جناب، میں کالج سے نام کٹوا کر آیا ہوں، رخصت نہیں ملتی تھی۔ حضرت اقدس: یہ تو اور بھی ہمت کا کام ہے۔ میرے نزدیک بہتر اور مناسب طریق جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ آپ ان اعتراضات کو جو اسلام پر رکھتے ہیں اور اہم ہیں سلسلہ وار لکھ لیں اور ایک ایک کر کے پیش کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جواب دیتے رہیں گے، اور جس جواب سے آپ کی تسلی نہ ہو اسے آپ بار بار پوچھ لیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ مگر ان اعتراضوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ ایسے ہوں کہ کتب سابقہ میں اس قسم کے اعتراضوں کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ تضییع اوقات ہی ہوگا۔ جب آپ اعتراض کر چکیں گے پھر ہم آپ کو اسلام کی خوبیاں بتائیں گے، کیونکہ یہ 2 ہی کام ہیں، ایک آپ کریں اور ہمیں مدد دیں، دوسرا ہم خود کریں گے۔ تبدیلی مذہب کے 2 باعث ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا باعث وہ جزیات ہوتی ہیں جن کو غلط فہمی اور غلط بیانی سے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے، اور رسول مذہب کو اس کے مقابلہ میں بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا اسلام کی بابت جب عیسائی لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اسلامی جنگوں پر کلام کرنے لگتے ہیں، حالانکہ خود ان کے گھر میں یشوع اور موسیٰ کے جنگوں کے نظیرے موجود ہیں،
اور جب وہ اسلامی جنگوں سے کہیں بڑھ کر مورد اعتراض ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی جنگ تھے اور ان میں وہ شدت اور سخت گیری ہرگز نہ تھی جو موسیٰ اور یشوع کے جنگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ موسیٰ اور یشوع کی لڑائیاں عذاب الہی کے رنگ میں تھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذاب الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے؟ موسوی جنگوں کو کیا ترجیح ہے؟ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو موسوی لڑائیوں کے مقابلے میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامیس الہیہ سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کے مقابلے میں بہت بڑا رحم فرمایا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر اسلامی جنگوں میں موسوی جنگوں کے مقابلے میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکے والوں نے برابر 13 سال تک خطرناک ایذائیں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے دکھ ظالموں نے دیے، چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور بعض برے برے عذابوں سے مارے گئے۔ چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ بیچاری عورتوں کو سخت شرمناک ایذاؤں کے ساتھ مار دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مختلف جہاد میں دوڑا دیا اور اس بیچاری کو چیر ڈالا۔ اس قسم کی اظہار آسانیوں اور تکلیفوں کو برابر 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا اور آخرکار خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا گیا، اور جب آپ نے خدا تعالیٰ سے ان کی شرارت کی اطلاع پا کر مکے سے مدینہ کو ہجرت کی، پھر بھی انہوں نے تعاقب کیا، اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینے پر چڑھ کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حملے کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں اور شوخیوں کے پاداش میں عذاب الہی کا مدد رکھیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو عذاب الہی سے ہلاک کیے جائیں گے، وہ پورا ہوا۔ خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی یہ وجہ صاف لکھی ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، سورہ الحج آیت 40 و 41۔ یعنی ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی، اس لیے اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم ہوا، اور خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکالے گئے، ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے، ممکن نہیں کہ موسوی یا یشوعی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے۔ موسوی لڑائیوں میں لاکھوں بے گناہ بچوں کا مارا جانا، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کو جلا کر خاک سیاہ کر دینا تورات سے ثابت ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوصفے کے ان شریروں سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دیکھی تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے، اور کھیتوں اور ثمردار درختوں کو نہ جلانے اور عبادت گاہوں کے مسمار نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ غرض یہ بیہودہ اعتراض ہے۔ اگر انسان فطرت سلیمہ رکھتا ہو تو وہ مقابلہ کر کے خود حق پا سکتا ہے۔ کیا موسیٰ کے زمانے میں اور خدا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور؟ اسرائیلی نبیوں کے زمانے میں جیسے شریر اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے، اس زمانے میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں بھی ہاتھ سے نکل گئے تھے. بس اسی خدا نے جو رؤوف و رحیم بھی ہے پھر شریروں کے لیے اس میں غضب بھی ہے, ان کو ان جنگوں کے ذریعے جو خود انہوں نے ہی پیدا کی تھیں سزا دی. لوط کی قوم سے کیا سلوک ہوا, نوح کے مخالفوں کا کیا انجام ہوا, پھر مکے والوں کو اگر اس رنگ میں سزا دی تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا کوئی عذاب مخصوص ہے کہ تعاون ہی ہو یا پتھر برسائے جائیں؟ خدا جس طرح چاہے عذاب دے دے. سنت قدیمہ اسی طرح پر جاری ہے. اگر کوئی ناقبت اندیش اعتراض کرے تو اسے موسیٰ کا زمانہ اور جنگوں پر اعتراض کا موقع مل سکتا ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی رعایت روا نہیں رکھی گئی, نبی کریم کے زمانے پر اعتراض نہیں ہو سکتا. آج کل عقل کا زمانہ ہے اور اب یہ اعتراض کوئی وقت نہیں رکھ سکتے, کیونکہ جب کوئی مذہب سے الگ ہو کر دیکھے گا تو اسے صاف نظر آ جائے گا کہ اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک دفاعی رنگ مقصود ہے اور ہر قسم کی رعایتیں رکھی گئی ہیں جو موسیٰ اور یسوع کی لڑائیوں میں نہیں ہیں. ایک آریہ کی کتاب میری نظر سے گزری, اس نے موسی لڑائیوں پر بڑے بڑے اعتراض کیے ہیں مگر اسلامی جنگوں پر اسے کوئی موقع نہیں ملا. مجھ سے جب کوئی آریہ یا ہندو اسلامی جنگوں کے نسبت دریافت کرتا ہے تو اسے میں نرمی اور ملاطفت سے یہی سمجھاتا ہوں کہ جو مارے گئے وہ اپنی ہی تلوار سے مارے گئے. جب ان کے مظالم کی انتہا ہو گئی تو آخر ان کو سزا دی گئی اور ان کے حملوں کو روکا گیا.